اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے بارے میں کہ آیا مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے یا ان میں کوئی فرق ہے۔ مرد چونکہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے کانوں تک تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور عورت کندھوں تک اٹھاتی ہے، اور مرد جب اپنے ہاتھ باندھتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ اپنے زیر ناف رکھتا ہے اور عورت جو ہے وہ سینے پر رکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ مرد کا طریقہ کار اور ہے اور عورت کا طریقہ کار الگ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مر علی امرأتین تصلیان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو عورتوں کے پاس سے ہوا۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ ملا لیا کرو الی الارض، زمین سے۔ فإن المرأة، اس لیے کہ عورت لیست فی ذلک کالرجل، عورت جو ہے وہ نماز کے حکم میں مرد جیسی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے، ایسے طور پر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا موجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے جہاں عورت کے سجدے کا مسنون طریقہ معلوم ہوا کہ اسے چاہیے کہ وہ بالکل سمٹ کر اور زمین سے چپک کر سجدہ کرے، تو اس کے اندر ہمیں دو اصول نظر آتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ نماز کے وہ تمام احکام جو اول سے لے کر آخر تک جو حکم آتا ہے، جو طریقہ کار ہے نماز کا کہ شروع سے لے کر آخر تک جو پڑھنی ہے، وہ اس میں مردوں کا طریقہ اور ہے، عورتوں کا اور ہے۔ وہ تمام احکام جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں نہیں ہیں، کیونکہ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی وہ حیت مسنون ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ستر ہو، کیونکہ ستر کہتے ہیں پردے کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرق اپنے فرمان سے ثابت کیا کہ اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیہا، کہ جب عورت سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رانوں کو ملا لیا کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر عورت ہو تو اپنے سرین پر بیٹھ جائے اور پاؤں جو ہے وہ دائیں جانب نکال لے، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ پردے کی چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت جتنا زیادہ خود کو سمیٹے گی جب زمین پر بیٹھے گی، جتنا زیادہ زمین سے چپک کر نماز پڑھے گی، جتنا زیادہ خود کو کور کرے گی، سمیٹے گی، یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا اس میں جو ہوگا اس کو فائدہ ہوگا بنسبت مردوں کی نماز کے، کیونکہ مردوں کا نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ تو اگر عورت بہت اونچا سجدہ کرنے لگ جائے تو جس کی وجہ سے اس کے پردے میں خلل ہوگا، اور وہ بہت زیادہ اونچا سجدہ کرے گی تو وہ بدنما معلوم ہوگی۔ تو ستر زیادہ اسی میں ہے کہ وہ خود کو زمین کے ساتھ چپکائے اور خود کو سمیٹ کے سجدہ کرے۔ اور البتہ کوئی بھاری جسم والی عورت ہے، بہت زیادہ بھاری جسم والی عورت ہے جس کا کوئی عذر ہو، تو شریعت میں اس کے لیے تھوڑی اجازت ہے کہ وہ خود کو مطلب اونچا سجدہ کر سکتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے ہم سب کے لیے وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں نماز کے اندر اپنے پردے کو ہم اپنا قائم کر سکتے ہیں، ستر ہمارا جس میں برقرار رہے، ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔